دوستو، خانہ کعبہ کی چھت پر یہ کیسی عجیب و غریب مخلوق نظر آئی۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کے اوپر ایک ایسی مخلوق نظر آنے کی خبر نے ایک بار پھر لوگوں کو حیران کر دیا۔ جی ہاں دوستو، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک گناہگار عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر حاضر ہوئی۔ جیسے ہی وہ بیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی تو اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے، تیز آندھی اور طوفان چلنے لگا۔ وہاں موجود لوگ بہت گھبرا گئے۔ پھر آسمان پر ایک ایسی چیز نظر آئی کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہوئی ہے، لیکن اتنی ہی تیزی سے اسے ڈیلیٹ بھی کر دیا جانے لگا۔ یہ ویڈیو کیوں ہٹائی جا رہی تھی، اس کی اصل وجہ تو معلوم نہیں ہو سکی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے۔ دوستو، یہ ایک ایسی عورت کا واقعہ ہے جس کی پوری زندگی گناہوں میں گزری تھی۔ وہ بچپن سے ناچ گانے کی عادی تھی اور اسی کام سے اپنی روزی کماتی تھی۔ وہ روز تیار ہو کر محفلوں میں جاتی، ناچتی اور گاتی تھی۔ اس کے حسن اور آواز کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ لوگ اس پر دل ہار بیٹھتے تھے اور اپنی مال اس پر خرچ کرتے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور اپنے ناچ گانے کی بڑی قیمت لیا کرتی تھی۔ لوگ اس پر پانی کی طرح پیسہ بہاتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کے اندر غرور بھی آ گیا تھا۔ ایک دن وہ ایک محفل میں ناچ گا رہی تھی۔ وہاں لوگ شراب کے نشے میں اس کا پروگرام دیکھ رہے تھے۔ اچانک اذان کی آواز بلند ہوئی۔ اذان کی آواز سنتے ہی اس عورت کے دل پر عجیب اثر ہوا۔ وہ اس وقت گانا گا رہی تھی، لیکن مؤذن کی آواز میں ایسا درد اور ایسی محبت تھی کہ وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنا ناچ روک دیا اور اپنے ساتھ بجانے والوں کو بھی خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہاں موجود لوگ حیران تھے۔ وہ عورت آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں کھو گئی ہو۔ مؤذن کی آواز نے اس کے دل پر ایسا اثر کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اذان ختم ہوئی تو وہ اور بھی زیادہ بے چین ہو گئی، رونے لگی اور فوراً وہ محفل چھوڑ کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ گھر جا کر اس نے اپنے چمکدار کپڑے بدلے اور آرام کرنے کی کوشش کی، لیکن اگلی صبح فجر کی آواز سنتے ہی وہی آواز اس کے دل میں گونجنے لگی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ اس نے ساری زندگی ناچ گانا کیا تھا، اس لیے اسے نماز پڑھنا نہیں آتی تھی، لیکن اب اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ اس نے وضو کیا اور نماز میں سجدہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے ناچ گانے کی محفلوں میں جانا چھوڑ دیا۔ بہت سے لوگ اسے بلانے آئے، مگر وہ کسی کے سامنے نہ آئی۔ اب اس کے دل میں صرف اللہ کی یاد اور اذان کی آواز رہ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آواز کسی مؤذن کی تھی، لیکن اس آواز نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ اس نے نماز سیکھنا شروع کی، قرآن پاک پڑھنا سیکھا اور توبہ و استغفار میں لگ گئی۔ پھر بھی وہ حیران رہتی تھی کہ اتنی گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ نے اسے ہدایت کیوں دی۔ اسی سوچ میں وہ اکثر روتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئی۔ جب وہ بیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی تو اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ اس وقت ظہر کا وقت تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے شام ہو گئی ہو۔ کچھ ہی لمحوں میں موسم بہت خراب ہو گیا۔ تیز ہوائیں چلنے لگی اور لوگ پریشان ہو گئے، مگر بارش نہیں ہوئی۔ اس کے بجائے آندھی اور طوفان شدت اختیار کر لی۔ اسی دوران لوگوں نے آسمان پر ایک کالی سی چیز دیکھی۔ دور سے ایسا لگتا تھا جیسے کسی انسان کے پر ہوں اور وہ فضا میں اڑ رہا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر وہ عورت بہت گھبرا گئی۔ وہ رونے لگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اے میرے رب، میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھے ایسی سزا نہ دے کہ میں تیرے گھر میں آ کر تیرا غضب دیکھوں۔ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔
لیکن تیری رحمت ان سب سے بڑی ہے۔ میں تیری گناہ گار بندی ہوں مگر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما۔ یا اللہ، وہ مسلسل روتی رہی اور اللہ سے معافی مانگتی رہی۔ اسی دوران اسے ایک حدیث یاد آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گناہگار عورت کی بخشش کر دی گئی کیونکہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ وہ عورت ایک کنویں کے پاس سے گزری، اس نے دیکھا کہ ایک کتا شدید پیاس کی وجہ سے زبان نکالے کھڑا ہے۔ اسے اس کتے پر رحم آ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور پیاس سے تکلیف میں ہے۔ اس نے پانی نکالنے کے لیے کوئی برتن تلاش کیا مگر نہ ملا۔ آخر کار اس نے اپنا موزہ اتار کر اور کسی طرح کنویں سے پانی نکال کر کتے کو پلا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا زیادہ پسند آیا کہ اسی ایک نیکی کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی گئی۔ یہ حدیث یاد کر کے وہ عورت اور زیادہ رونے لگی اور کہنے لگی، یا اللہ، اگر تو ایک گناہگار عورت کو ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے معاف کر سکتا ہے تو مجھ پر بھی رحم فرما۔ میں بھی تیری بہت گناہگار بندی ہوں مگر تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ اسی وقت آہستہ آہستہ طوفان ختم ہونے لگا، کالے بادل چھٹنے لگے اور تیز ہوا بھی رک گئی مگر اس عورت کے آنسو نہیں رکے۔ وہ مسلسل اللہ کے حضور گر گڑا کر دعا کرتی رہی۔ وہاں موجود بہت سے لوگ بھی اس کی حالت دیکھ کر رونے لگے۔ کچھ دیر بعد عصر کا وقت ہو گیا۔ جب امام کعبہ نے اذان دی تو وہ عورت چونک گئی۔ یہ وہی آواز تھی جو اس نے پہلی بار ناچ گانے کی محفل میں سنی تھی۔ یہی وہ آواز تھی جس نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ جیسے ہی اس نے بیت اللہ کی طرف دیکھا وہ فوراً سجدے میں گر گئی۔ وہ کہنے لگی، اے میرے اللہ، میں ہدایت کے قابل تو نہیں تھی لیکن تو نے مجھ پر رحم فرمایا۔ میرے پاس تیرے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی بڑا عمل نہیں، میرے پاس صرف ندامت کے آنسو ہیں اور تیرے سامنے جھکا ہوا دل ہے۔ وہ اپنے رب سے باتیں کر رہی تھی کہ اسے اپنی زندگی کے کچھ اچھی باتیں یاد آنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ وہ اکثر بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا کرتی تھی۔ اس کے دروازے سے کبھی کوئی فقیر بھوکا واپس نہیں گیا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ وہ خود کھانا کھانے بیٹھی تھی اور اسی وقت کوئی محتاج آتا تو وہ اپنا کھانا بھی اسے دے دیتی تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس کی گناہوں بھری زندگی میں موجود تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی چھوٹی سی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے شاید انہی نیکیوں کی وجہ سے اس کے دل میں ہدایت ڈال دی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔